یہ کیسی عجیب بات ہے کہ 70 کی دہائی، 80 کی، 90 کی، 2000 اور آج 2017 کا بھی اگر آپ یہ سینسس مردم شماری لے لیں تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں 40% کی آبادی پر، اور ہمارے دہی سندھ کی آبادی کا تناسب 60%، جبکہ برمی، بنگالی، افغانی، ویتنامی اور پورے ملک کا کوئی بھی بے روزگار ہے بیچارہ، وہ ایک چھتر چھایا کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں کراچی آتا ہے، پھر بھی ہماری آبادی 40 سے اوپر جا ہی نہیں رہی۔ تو ایک تو وہاں ہمارے ساتھ مردم شماری میں پہلی جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے، پہلی پری سینسس ریگنگ سینسس سے پہلے ہو جاتی ہے جہاں ہماری آبادی کو دبا دیا جاتا ہے۔ اب یہ پاکستان کی جملہ حکومتوں، وفاقی، صوبائی، یا جو عدلیہ ہے اور عدالتیں، ان سے بھی یہ سوال ہے کہ بھائی اب ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں، اور اپنی آبادی کو اگر پاکستان میں نہیں گنوا سکتے، مہاجروں کو پاکستان میں نہیں گنا جاتا، کراچی والوں کو پاکستان کی مردم شماری میں نہیں گنا جاتا، تو ہمیں بتا دے کہ ہم کہاں جا کر اپنی آبادی کو گنوائیں؟ ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ووٹ دینے والے کو حق نہیں مل رہا اور الیکشن لڑنے والے کو حق نہیں مل رہا، تو پھر اس کا مطلب مہاجروں کے بالخصوص اور کراچی اور حیدرآباد میں رہنے والوں کے ساتھ، ہر طبقے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جو یہ حلقوں میں جو ہیرا پھیری کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے بنیادی سیاسی حقوق جو آئین میں گارنٹیڈ ہے، جس کی ضمانت ہے، ہمیں ان حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ میں مکمل طور پر خالد مغل صدیقی بھائی، ایم کیو ایم پاکستان کے اس جائز، اس ایک بڑے کاز کی بھرپور طریقے سے میں حمایت کا اعلان کروں گا۔ میری مکمل انہیں تائید اور حمایت ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی کاز نہیں ہو سکتا۔ اگر سندھ میں ہمیں رواداری کو قائم رکھنا ہے، ہمیں اس کا جواب چاہیے، اور اسی جواب کی تلاش میں ہم سب نکلے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو مردم شماری، ایک ظلم 1970 سے یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد 60 تک پھر بھی بیلنس قائم تھا مردم شماری، اس کے بعد اب آ جائیں تو 140 سے بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل، ایک میئرشپ کا ہمارا پورا دور گزر گیا، نہ بلڈنگ کنٹرول ہمارے پاس، نہ واٹر بورڈ ہمارے پاس، اور نہ وسائل نہ اختیارات۔ وہ دور بھی ہم نے جیسے تیسے گزار لیا، اور سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن پر فیصلہ دے دیا، اور ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہو، چیئرمین ہو، آصف علی زرداری ہوں، بلاول بھٹو ہوں، اگر آج آپ سیاسی معاہدوں کا پاس رکھنے کے روادار نہیں ہیں، تو پھر دیکھیں یہ سندھ میں اب جو پیغام جا رہا ہے، سندھ میں جو میسج جا رہا ہے، اور شہری علاقوں میں جو میسج جا رہا ہے، وہ کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا۔ ہماری ماضی کی اور اب تک کی ساری کوششیں سندھ کو، جو ہم ہر حال میں سندھ کو ایک سندھ رکھنا چاہتے تھے، ہماری ساری کوششوں پر آپ کی اس چالاکی اور اس ناانصافی نے پانی پھیر دیا۔ اب یہ تیسرا جو ظلم ہو رہا ہے، جو فوری طور پر بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز کر رہا ہے۔ اس 40 سالہ جو ہماری جد و جہد ہے، اس کا بڑا اہم نقطہ ہے اس وقت گزشتہ پوری ایک نصف صدی سے سندھ کے شہری علاقوں اور مہاجروں کو ڈسفرنچرائز کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں، ایسا لگتا ہے اس میں کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ پہلے تو ہمیں کم گنا گیا ہے، بار بار کم گنا گیا ہے، ہر بار کم گنا گیا ہے، اور اس کے بعد کم گننے کے بعد، آدھا گننے کے بعد ووٹر لسٹ کے ذریعے مزید ہماری نمائندگی کم کر دی گئی ہے، اور اب خاص طور پر ایک پری پول ریگنگ ہو چکی ہے کراچی اور حیدرآباد میں، کہ جہاں پر کراچی کے مستقل باشندے، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے مہاجروں کے علاقوں میں
جو UC کونسلز ہیں وہ 80,000 90,000 اور 1 لاکھ کی بنائی گئی ہے، اور باقی علاقوں میں صوبائی حکومت نے جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا دائرۂ اثر ہے وہاں پر انہوں نے 25,000 اور 30,000 پہ بنائی ہے۔ یعنی ہمارے حلقوں میں 1 UC جتنی بڑی ہے، باقی جگہوں پر اس کے مقابلے میں 3 یا 4 UC موجود ہے۔ تو الیکشن میں پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے کہ الیکشن اگر ہوا اسی ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ تو اس کو الیکشن تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل یہ الیکشن ہوگا ہی نہیں، جس کے نتائج پہلے سے تیار شدہ ہیں۔ تو کچھ لوگ جو پری پول ریگنگ کر چکے ہیں اور آئندہ وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی کرنے کے ان کے پاس وسائل بھی ہیں، اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس کی بنیاد پہ کچھ خواب دیکھ رہے ہیں شہر کو ہتھیانے کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہر ایک کو کراچی، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں میں الیکشن میں کامیاب ہونے کا مکمل حق ہے، اور یہ حق ہم کسی سے چھیننا نہیں چاہتے۔ لیکن الیکشن چھین کر آپ سندھ کے شہری علاقوں کی حقیقی نمائندگی کو ختم کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ہم ایوانوں میں جاتے رہے ہیں، عدالتوں سے اور الیکشن کمیشن سے انصاف مانگتے رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا پھر روڈ کو مجبوری ہوتی ہے کہ وہاں بولنا پڑتا ہے، اس روڈوں کو دیواریں کالی ہوتی ہیں، بات پھر عوام آ کر پھر ساتھ مل کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے 11 جنوری کو الیکشن کمیشن تک دوبارہ جا کر ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ شفاف الیکشن کرانا آپ کی ہی ذمہ داری ہے، اور آپ اپنی ذمہ داری کرتے ہوئے نظر نہیں آ، اور اس طرح کے الیکشن کو کوئی بھی الیکشن یا شفاف الیکشن نہیں تسلیم کرے گا، اور شفاف، غیر جانبدار اور ایماندارانہ الیکشن کے نتائج ہی کو قبول کیا جا سکتا ہے۔